السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری آج کی جو ہے اسپیشل کلاس رہے گی انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے جو جن کی پرانی کلاس یا تو مس ہو گئی یا وہ صحیح سے اٹینڈ نہیں کر پائے، یا جو کچھ لوگ ہمارے بھائی بہنیں جو ہیں وہ شروعاتی کلاسز کو اٹینڈ نہیں کر پائے، یا یہ کہ وہ سلو لرنرز تھے، لینگویج نہیں تھی۔ لینگویج نہیں ہو تو ذرا سیکھنے میں دقت آتی ہے، کچھ تھوڑا سا جو ہے نئی چیز سیکھنے میں جو ہے شروعاتی لحاظ سے تھوڑی سی دقت آتی ہے، اس میں پریشانی ہوتی ہے، نئی چیزوں کو بار بار دہرانا پڑتا ہے، تو اس لیے ہم نے ریورس ریویژن کلاس کنڈکٹ کی ہے۔ اور اس کا ایک اور مقصد بھی تھا کہ کلاس نئی تھی، زیادہ دن ہوئے نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد بیچ میں ایک اچھا لمبا ذرا گیپ ہو گیا، تو اس لیے ہم نے ایک ریویژن کلاس کنڈکٹ کی ہے۔ آپ سب لوگ اس میں شرکت فرمائیں اور اپنے جو بھی ڈاؤٹس وغیرہ ہیں وہ اس کو کلیئر کر لیں۔ میں پہلے سے بتاتا چلوں کہ یہ آپ سب لوگ اپنی اپنی کاپیز جو ہے وہ تیار رکھیں، اور جو کچھ بھی بتایا جائے اس سب کو نوٹ کرتے جائیں اور ساتھ میں نوٹ کرتے جائیں، اور ایک ڈائری وغیرہ اس کی ایک بنا لیں، تاکہ آگے جو کچھ بھی آئے گا انشاءاللہ ہم اس کو سب کو انشاءاللہ ساتھ میں لکھتے ہوئے چلتے ہوئے چلیں گے اور اس سے انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ عربک زبان جو ہے وہ بہت ہی بہترین زبان ہے، سب سے ہی زیادہ وسیع، سب سے پھیلی ہوئی زبان ہے۔ ایک ایک چیز کے کئی مطلب ہوتے ہیں، اور یہی وہ زبان ہے جو انشاءاللہ ہم جنت کے اندر بولیں گے۔ اور مسلمان کا پڑھنے کا، عربی کو پڑھنے کا جو ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے زبان قرآن کی زبان، اللہ کی زبان، نبی کی زبان ہے ہماری، تو ہم اس کو جو ہے انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو یہاں پر ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، عربی زبان کے سبق ان لوگوں کے لیے جو اس کو نہیں بولتے۔ عربی زبان کے سبق ان لوگوں کے لیے جو اس کو نہیں بولتے۔ تو یہ جو ہے یہ ہماری یہ کتاب کا پہلا پارٹ ہے، یہ کتاب کا پہلا پارٹ ہے، الجزء الاول، یہ کتاب کا جو ہے وہ پہلا پارٹ ہے، پہلا حصہ ہے۔ اور یہ مدینہ یونیورسٹی کے بہت اچھے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ایف عبد الرحیم، ان کی کتاب ہے یہ۔ ایف عبد الرحیم بہت اچھے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہاں پر پڑھاتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے۔ یہاں پر پہلا سبق ہم پڑھیں گے، پہلا سبق ہے ہاذا، ٹھیک، اس کو ایسے لکھا جاتا ہے ہاذا، اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ عربی میں کیسے لکھا جاتا ہے۔ یہ ہا کے اوپر یہ کھڑا مد، زال علی زبر زا، ہاذا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کسی بھی چیز کا ہم اشارہ کریں گے، کسی بھی چیز کو بتانے کے لیے کہ یہ کیا چیز ہے، تو وہ اس کے لیے ہم ہاذا کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے انگلش میں کہتے ہیں دس، یہ فلاں چیز ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہم ہاذا کا استعمال کرتے ہیں عربک میں، ہاذا۔ تو یہ پہلا چیپٹر ہے آپ کا ہاذا۔ اب کیا چیز، کس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، کس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، کیا چیز ہم بتا رہے ہیں، وہ اس کے آگے اس کا ہم ذکر کریں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک کرسی ہے، یہ ایک گھر ہے، یہ ایک فلاں چیز ہے، یہ فلاں آدمی ہے، یہ حسان ہے، یہ زینب ہے، یہ جو ہے محمود ہے، یہ جابر ہے، یہ محمد ہے۔ تو یہ کوئی سبھی، کوئی چاہے کوئی آدمی ہو، چاہے کوئی پرسن ہو، چاہے کوئی آبجیکٹ ہو، وہ ہم اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کا اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اس کو عربی میں اس کا ٹرمنالوجیکل ورڈ ہے، اس کو اسم اشارہ، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، اس کو کہتے ہیں ہم اسم اشارہ، اسم اشارہ۔ اب اس میں اس کی بہت سارے وہ آتے ہیں، تو اس میں سے ایک جو ہے یہ ہاذا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسم اشارہ۔ میں نے یہ گزشتہ کلاسز میں بتایا نہیں تھا، اس میں بتا رہا ہوں، تو اس کو سب لوگ نوٹ کر لیں، اسم اشارہ کہتے ہیں ہاذا، اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ ٹھیک، تو اس کے بعد کیا آئے گا، جو بھی آپ کو وہ کرنا ہے۔ اس کے ہاذا کے بعد یہ یاد رکھیے، ہاذا کے بعد ہمیشہ کوئی اسم آئے گا، اسم مطلب ناؤن،
اسم ہم کہتے ہیں ناؤن کو، ٹھیک، اسم ایکولس ٹو ناؤن. تو اسم ہم کہتے ہیں ناؤن کو، کوئی سا بھی ناؤن ہو، کسی یا تو وہ کسی چیز کا نام ہوگا، کسی آبجیکٹ کا نام ہوگا، یا پھر وہ کسی جو ہے انسان کا نام ہوگا یا کسی چیز کا نام ہوگا، تو وہ جو ہے ناؤن ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں اور عربی میں اسم، ٹھیک. تو ھذا کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا، اور اسم تو ھذا بیتن، یہ ایک گھر ہے. ھذا بیتن کا ہم ترجمہ کیا کریں گے، ٹرانسلیشن، ھذا بیتن، یہ ایک گھر ہے، ٹھیک. ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے. ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے. ھذا باب، یہ ایک دروازہ ہے، یہ ایک دروازہ ہے، ٹھیک. اب ایک بہت ہی اہم اور ضروری بات، کوئی سا بھی اسم ہوگا عربک میں، کوئی سا بھی اسم ہوگا، اس میں زبر زیر پیش، ہم جانتے ہیں کہ زبر زیر پیش یہ جو ہے ہر اس میں ہوتا ہے، یعنی کسی بھی زبان میں نہیں ہوتا. یہ زبر، لائن کے نیچے زیر، اور یہ پیش، ٹھیک. اور تنوین، اگر یہ دو زبر ہیں تو تنوین، دو زیر ہیں تو تنوین، دو پیش ہیں تو تنوین، ٹھیک. تو یہ مطلب ایک طرح سے 6 حرکت ہوتی ہیں عربک زبان میں، 6 حرکت ہوتی ہیں. یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی ایک ریویژن کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے تھوڑا سا، تو ان کے لیے جو ہے وہ بار بار تھوڑا سا بتایا جاتا ہے. یاد رکھیے، ایک لائن کے اوپر زبر، لائن کے نیچے ایک زیر، لائن کے اوپر پیش. یہی چیز اگر دو ہوں گی، لائن کے اوپر ہے 2 زبر ہیں، ٹھیک، لائن کے اوپر ہیں 2 زیر ہیں، لائن کے اوپر ہیں 2 پیش ہیں، تو یہ تنوین کہلائے گی. یہ زبر کی تنوین، یہ زیر کی تنوین، اور یہ پیش کی تنوین. تو یہ بھی تنوین ہے، یہ بھی یہ حرکت ہے، یہ کہلاتی ہے، اور یہ تنوین کہلاتی ہے، ٹھیک. تو کوئی سا بھی ورڈ ہوگا عربک میں، تو وہ ڈیفالٹ اسٹیٹ، اسم، ہم بات کر رہے تھے اسم کی، اگر کوئی سا بھی اسم ہوگا تو وہ اس کا ڈیفالٹ اسٹیٹ ہمیشہ 2 پیش کی تنوین ہوگی. آپ دیکھیے ہمیشہ اس میں دیکھیے 2 پیش کی تنوین، ٹھیک، مسجد، 2 پیش کی تنوین، 2 پیش کی تنوین. ڈیفالٹ اسٹیٹ کسی بھی اسم کا، کسی بھی ناؤن کا ڈیفالٹ اسٹیٹ، یعنی کوئی سا بھی پڑھا جائے گا یا لکھا جائے گا تو وہ ہمیشہ ڈیفالٹ اسٹیٹ اس کا 2 پیش کی تنوین ہوگی. اخیر مطلب لفظ میں تنوین ہی آئے گی. جیسے قرآن، ہم کہتے ہیں اردو میں قرآن، ٹھیک، تو اس کو عربک میں کہیں گے قرآنن، ٹھیک. ہم کہتے ہیں کتاب، اوکے، کتاب، تو اس کو عربک میں کہیں گے کتابن، ٹھیک. جی، ہم کہتے ہیں نام ہے کسی کا محمد، تو ہم اس پہ اخیر میں یہ یاد رکھیے کہ حرکت ہو یا زبر زیر پیش ہو، اس کا آخری جو لفظ ہے اس کی حرکت کا اعتبار ہوگا، اس کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر. ڈیفالٹ اسٹیٹ ہر اسم کا لاسٹ، یعنی اس کے لاسٹ کیریکٹر کا، لاسٹ ورڈ کا، لاسٹ الفابیٹ کا جو حرکت ہوگی، اوپر جو بھی زبر زیر یا پیش ہوگا، وہ 2 پیش کی تنوین ہوگی، ٹھیک ہے. محمدن ایک نام ہے، محمدن، تو یہ دیکھیے اخیر میں 2 پیش کی تنوین آئی، ٹھیک. تو یہ جو ہے کوئی سا بھی اسم ہو، ڈیفالٹ اسٹیٹ ہمیشہ ہر اسم کا کیا رہے گا، 2 پیش کی تنوین کا. اسی طرح تو یہ جو ہے ڈیفالٹ اسٹیٹ کی جو تنوین ہوگی وہ ہماری ھذا کے بعد جو آئے گا، کوئی سا بھی لفظ آئے گا تو اس میں بھی یہی چیز ہم دیکھیں گے، ٹھیک. ھذا بیتن، یہ ایک گھر ہے، ٹھیک. ھذا بیتن، یہ ایک گھر ہے.
हाजा मस्जिदुन ये एक मस्जिद है, हाजा बाबुन ये एक बाब है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक होता है हम इसे कहते हैं मारिफा, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, एक होता है नकिरा, मारिफा नकिरा। ठीक, इंग्लिश में हम कहते हैं इसको डेफिनेट। ओके, इसको कहते हैं हम डेफिनेट, इसको कहते हैं इंडेफिनिट। ठीक, तो ये जो है हमारा ये मारिफा जो है, तो ये जो मारिफा है हमारा ये डेफिनिट है, और नकिरा जो है हमारा इंडेफिनिट है। कि यानी किसी चीज़ कोई ख़ास, अगर हम किसी चीज़ की बात करें तो वो मारिफा होगा, और किसी आम चीज़ की बात करें तो वो जो है वो नकिरा होगा। ठीक, तो अब हम उसकी एक मिसाल लेते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा, 3 लफ्ज़ आपने पढ़े, कौन कौन से पढ़े कौन कौन से लफ्ज़ पढ़े आपने? 3। एक बैतुन पढ़ा, एक मस्जिदुन पढ़ा, एक बाबुन पढ़ा। तो यही तीनों को हम लेते हैं, एक बैतुन, मस्जिदुन और बाबुन। ठीक, तो बैतुन, तो बैतुन का आप तर्जुमा करेंगे, ये देखिए आखिर में 2 तनवीन है। बैतुन का तर्जुमा करेंगे आप एक घर। ठीक, या कोई घर, इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट है, कोई भी चीज़ मुतय्यन नहीं है, आम चीज़ें हैं। तो नकिरा जो है कोई भी आम नाम हो वो जो है कोई भी आम इस्म हो तो वो जो है वो नकिरा कहलाता है, इंडेफिनिट कहलाता है। बैतुन कोई घर या एक घर, इसी में आप अलिफ लाम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? उससे पहले अलिफ लाम ऐड कर देंगे, और आखिर में जो आपकी ये 2 तनवीन थी ये सिर्फ एक पेश से बदल जाएगी। यह आपको इसमें काम करना है। ठीक है, क्या होगा? अलिफ लाम आ जाएगा, अलिफ लाम इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, और ये जो 2 पेश की जो तनवीन थी अब ये सिर्फ एक पेश से बदल जाएगी। कैसे लिखेंगे हम इसको? ओके, कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे अल बैतु। तो ये हमने जो है यहाँ पर इस तरीक़े से, ये बैतुन था, यहाँ पर हमने एक अलिफ लाम का इजाफ़ा किया, बढ़ गया अलिफ लाम, और यहाँ पर 2 तनवीन थी, 2 पेश थे, यहाँ पर एक पेश आ गया। तो अल बैतु ये जो है ये ऐसा हो गया। ठीक, ये मारिफा, ये नकिरा, मारिफा मतलब डेफिनिट, नकिरा मतलब इंडेफिनिट। इसकी मिसाल हमने पेश की, ये बैतुन और ये अल बैतु। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमने अभी लफ्ज़ पढ़ा मस्जिदुन। ठीक, तो मस्जिदुन, मस्जिदुन, देखिए यहाँ पर भी आखिर में 2 तनवीन आई, 2 पेश की तनवीन आई, मस्जिदुन। ठीक, मस्जिदुन, इसमें क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे इसको में अलिफ लाम को, और ये जो 2 पेश की तनवीन है इसको हम एक पेश से बदल देंगे। ठीक, अलिफ लाम ऐड करेंगे और आखिर में जो है तो वो क्या हो जाएगा? डेफिनिट। ठीक, ये अलिफ लाम और ये अल मस्जिदु, ये आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, अल मस्जिदु। ठीक, ये मस्जिदुन और ये अल मस्जिदु। इसका तर्जुमा करेंगे हम कोई मस्जिद या एक मस्जिद, ये इंडेफिनिट है, तो इसका मतलब होगा कोई मस्जिद या एक मस्जिद, और ये अल मस्जिद मतलब कोई ख़ास मस्जिद, जिसका हम अभी सेंटेंस में या अपने जो है उसका हम हमारे जहन में है, या हम किसी की बात कर रहे हैं तो वो अल मस्जिद वो कोई ख़ास मस्जिद है। ठीक, तो वो मुतय्यन है और कोई ख़ास है, डेफिनिट है, उसको हम अरबी में मारिफा कहते हैं। ठीक, तीसरा हमने अभी लफ्ज़ पढ़ा
تیسرا ہم نے لفظ پڑھا بیتن مسجدن بابن، بابن، ٹھیک، با الف زبر با، بابن، ٹھیک، بابن، بابن مطلب دروازہ، تو اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے ایک دروازہ، کوئی دروازہ۔ اس کی عربک میں کیا کریں گے، الف لام بڑھایا اور البابو، ٹھیک، یہ اخیر کی دو تنوین تھی، یہاں پر ہم نے اس کو ایک پیش سے بدل دیا، البابو، یہاں پر الف لام آ گیا، یہاں پر الف لام آ گیا اور یہاں پر دو پیش کی ایک تنوین آ گئی، ٹھیک، البابو۔ تو یہی سب کچھ جو ہے چیزیں، تو حاذا کے بعد جو کوئی بھی اسم آئے گا، تو یہ ہمیں وہ ایک چھوٹا سا بیچ میں ایک بحث آئی تھی جس کو جو ہے سمجھنا ضروری تھا، وہ اب ہم اس کو جو ہے لے کر اب آگے چلتے ہیں۔ تو حاذا پھر سے ہم دوہرا لیں، حاذا جو ہے وہ اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد جو آئے گا وہ ہمیشہ اسم آئے گا، اور اسم جو ہوگا کیسا ہوگا، وہ نکرہ ہوگا، انڈیفینٹ ہوگا، غیر متعین ہوگا، عام ہوگا، ٹھیک۔ اور کوئی سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو حاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے، حاذا مسجدن، یہ ایک مسجد ہے، حاذا بابن، یہ ایک دروازہ ہے، حاذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے، حاذا قلمن، یہ آپ کو جلدی میں بتاتا جا رہا ہوں، گرامر جو تھی وہ سمجھانے کا جو پارٹ تھا وہ میں نے تھوڑا سا زیادہ اچھے سے ایکسپلین کیا ہے، وہ آپ اس کو دیکھ لیں، یہ الفاظ آپ کاپی میں نوٹ کرتے ہوئے چلیں اور اس کو ہم جلدی کور اپ کریں گے کیونکہ ریویژن ہے۔ حاذا مفتاحن، یہ ایک چابی ہے، جس کو ٹرانسلیشن نہیں پتا ہو وہ کاپی میں اپنی لکھتا جائے، نوٹ بک میں نوٹ کرتا جائے۔ حاذا مفتاحن، یہ ایک چابی ہے، یہ ایک کنجی ہے، دس از اے کی، دس از اے کی۔ پھر نیچے آ جائیے، حاذا مکتبن، یہ ایک ڈیسک ہے، مکتبن ڈیسک کو، ٹیبل کو، یا جو ہے آفس وغیرہ کو جو ہے وہ مکتب کہتے ہیں، اس کے لیے بہت سارے لفظ آتے ہیں، بہت سارے ٹرانسلیشن ہوتے ہیں اس کے۔ حاذا سریرن، یہ ایک بستر ہے، یاد رکھیے آپ کو کوئی، جب نکرہ کا ترجمہ کریں گے تو کوئی، کسی، اس سب کا ٹرانسلیشن آپ کو یقینی طور سے کرنا ہے۔ جی تو حاذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے، حاذا قلمن، یہ ایک قلم ہے، حاذا مفتاحن، یاد رکھنا ہے آپ کو ایک، کوئی یا کسی، اس طریقے سے جو ہے الفاظ آپ کو ضرور استعمال کرنے ہیں جب آپ نکرہ لفظ کا استعمال کریں گے۔ نکرہ وہی یہ اخیر میں تنوین والے نا اسم، ٹھیک، نیچے آتے ہیں۔ مکتبن مطلب ڈیسک، سریرن مطلب بستر، کرسی مطلب کرسی، کرسیٌ، اس کو ہم کیسے پروننس کریں گے، حاذا کرسیٌ، یہ ایک کرسی ہے، ٹھیک، یہ ایک کرسی، پیج نمبر 3۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ما کا، یہاں سے ہم سوال کرنا سیکھیں گے کہ جو چیز ہمیں معلوم تھی ہم نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن جو چیز ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے تو اس کے بارے میں سوال کرنے کا طریقہ۔ حاذا ہم پڑھ چکے ہیں کہ حاذا مطلب دس، یہ، حاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ۔ ہم اس کو کلیئر کر دیں۔ تو حاذا مطلب یہ، دس، ٹھیک، یہ ہم اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو گیا۔ اب یہی چیز اب ہمیں کوئی سی چیز پوچھنی ہے کہ یہ کیا ہے، تو اس کے لیے جو ہم حاذا سے پہلے ما بڑھا دیں گے۔ ما مطلب کیا، ما مطلب کیا، واٹ، اور یہ ما جو ہے یہ آبجیکٹس کے لیے آتا ہے، کیا، آبجیکٹس کے لیے، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہے
تو وہ جو ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، بلکہ صحیح الفاظ میں کہا جائے تو انسانوں کے علاوہ ہر چیز کے لیے آپ کو کوئی بھی چیز پوچھنی ہے کہ کیا ہے، تو وہ آپ ما کا استعمال کریں گے، کیا، جس کے لیے آپ انگلش میں کیا کا استعمال کرتے ہیں، وہ اردو میں کیا کا استعمال کرتے ہیں، ان ہر ایک چیز کے لیے سوال کرنے کے لیے جو ہے ما کا استعمال ہوگا. تو ما کا مطلب کیا. اب ہم اس کو ایک ساتھ ایسے استعمال کریں گے کہ ما ہاذا، آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، کسی کی طرف اشارہ کیا، ما ہاذا یہ کیا ہے. یہ اس طریقے سے کوشچن مارک الٹا ہوتا ہے عربک میں، یہ اس طریقے سے. ما ہاذا یہ کیا چیز، یہ کیا چیز ہے. ما ہاذا واٹ از دس، یہ کیا چیز ہے. ما ہاذا کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو سوال کرنا ہے، ما ہاذا یہ کیا چیز ہے. ما ہاذا ٹھیک. تو یہاں پر ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ کو یہاں پر اب ایک چیز تھی آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا اس کے بارے میں، تو آپ نے اس کے ما کے ذریعے سے سوال کیا. دوسری چیز سوال کرنے کا ایک دوسرا طریقہ کہ آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات ہے کہ یہ کیا ہے، یا ایسا سوال جو جس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہوتا ہے، اس کا سوال آپ کریں گے حمزہ کے ذریعے سے. حمزہ یعنی الف زبر آ، الف کے اوپر زبر ہو، ٹھیک، اس کے ذریعے سے آپ اس کا جو ہے سوال کریں گے. الف زبر آ، اس کے ذریعے سے آپ سوال کریں گے. جیسے آپ نے جملہ پڑھا ھذا مسجد، آپ سے ایک سوال کیا گیا، ما ھذا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، ٹھیک یہ کیا چیز ہے. تو آپ نے کہا ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے، ٹھیک. اب کسی بلڈنگ، آپ کہیں جا رہے تھے، کسی بلڈنگ کی طرف کسی نے بچے نے اشارہ کر کے کہا کہ کیا یہ ھذا مسجد، کیا یہ بلڈنگ جو دکھائی دے رہی ہے یہ مسجد ہے. تو یہ کیا والا جو سوال ہے وہ کسی آپشن کے لیے، آپشنل کے لیے ہے، یا جس کا جواب یس اور نو کے اندر ہے، ویدر اٹ از یس اور نو. تو اس کا سوال ہمیں کرنا ہے تو ہم حمزہ کے ذریعے سے سوال کریں گے. تو سوال کرنے کے دو لفظ ہیں، ایک ما ہے جنرل کوئی سا بھی سوال کرنے کے لیے، یہ کیا چیز ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، اور ایک حمزہ ہے، ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا بہت معلومات ہے، یا وہ ایسا سوال ہے جس کا جواب ہاں یا نہیں کے اندر دیا جاتا ہے. تو وہ اس سوال کو ہم جو ہے حمزہ کے ذریعے سے ادا کریں گے. اوکے. ٹھیک، تو یہاں پر ہم آ گئے واپس. تو ما ھذا، ما ھذا یہ کیا ہے. چلیے سوال کرتے ہیں، ما ھذا یہ کیا ہے. ھذا بیتن یہ ایک گھر ہے، ٹھیک. اب گزرتے ہوئے جا رہے تھے، آپ نے پوچھا اھذا بیتن، یہاں پر جو ہے حمزہ کا یہاں پر دیکھیے اضافہ کر دیا، یہاں پر حمزہ کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا. ھذا بیتن سے ہمیں صرف ایک یہاں پر حمزہ کا بڑھا دیا. تو یہ اھذا بیتن، کیا یہ ایک گھر ہے، کیا یہ ایک گھر ہے، کیا یہ ایک گھر ہے، ٹھیک. نعم ھذا بیتن، ہاں یہ ایک گھر ہے، ٹھیک. تو آپشنل والا جو یس اور نو والا سوال ہے وہ ہم جو ہے اس سے انشاءاللہ کریں گے. پھر سے آتے ہیں سوال کی طرف. ما ھذا یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے. ھذا قمیصن یہ ایک قمیص ہے. قمیصن کا استعمال عربک میں شرٹ کے لیے، ٹھیک، ٹی شرٹ کے لیے، یا پھر کرتے کے لیے. یہ تینوں جو ہے قمیصن کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. شرٹ چاہے کوئی چیز وہ جو ہے وہ شرٹ ہو یا ٹی شرٹ ہو یا کرتا ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہم اس کے لیے جو ہے ہم قمیصن کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو ھذا قمیصن یہ ایک قمیص ہے، یہ ایک کرتا ہے، یہ ایک شلوار شرٹ ہے، یہ ٹی شرٹ ہے. اھذا سریر کیا یہ ایک بستر ہے،
تو عربک میں جو ہے وہ 2 ورڈز ہیں، نعم مطلب ہاں، یس، سوری، نعم مطلب یس ہاں، اور لا مطلب نو نہیں. نعم مطلب ہاں، لا مطلب نہیں. تو یہاں پر جو ہے آپ اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے دکھا دیں. نعم مطلب ہاں، کسی بھی چیز کا ہاں یا نہیں، ٹھیک ہے، یس اور نو، یس. اور لا، لام الف زبر لا مطلب نہیں، نو. تو کسی بھی چیز کو ہاں یس کے لیے نعم، اور لا جو ہے وہ نہیں کے لیے. تو اگر ہاں وہ کرسی ہے تو ٹھیک ہے صاحب، کرسی ہے تو نعم کا استعمال کریں گے، اور اگر وہ کرسی نہیں ہے تو لا، ہادہ کرسی. اس چیز کے آبجیکٹ کے بارے میں سوال کیا گیا، ہادہ سریرن، کیا یہ ایک مسحری ہے، کیا یہ ایک بستر ہے؟ تو جواب دیا لا ہادہ کرسی، نہیں یہ ایک کرسی ہے. یہ والا رنگ صحیح ہے. احاذہ مفتاح، کیا یہ ایک چابی ہے؟ کیا یہ ایک چابی ہے؟ لا ہذا قلم، نہیں یہ ایک قلم ہے. ما ہذا، اس کی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ کیا ہے؟ ہذا نجم، یہ ایک تارہ ہے، یہ ایک تارہ ہے. اب تمرین مطلب ایکسرسائز. یہ ما ہذا، یہ پکچر دکھا کے یہاں پہ پوچھا ہے ما ہذا، ٹھیک ہے، آپ کہہ دیجئے ہذا مفتاح، ما ہذا، ہذا کتاب، آپ کہہ دیجئے ہذا قلم، ہذا باب، ٹھیک، ہذا بیت، ہذا کرسی. ٹھیک، یہاں پہ وہی تمرین نمبر 2، ما ہذا کی بجائے اس سے پہلی والی تمرین میں ما ہذا کا استعمال اور اس کا جو ہے یاد دلایا تھا آپ کو. تو یہاں پر دوسرا سوال احاذہ، ٹھیک، حمزہ زبر احاذہ بیتن، کیا یہ ایک مسجد ہے؟ تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ نعم، سب سے پہلے نعم، ہاں، ھذا مسجد. اس کا ہم کیسے جواب دیں گے؟ ٹھیک، نعم ھذا مسجد، ٹھیک، نعم ھذا، نعم ھذا مسجد. سوال کیا تھا؟ احاذہ بیتن، کیا یہ معافی چاہتا ہوں، غلط جواب جو ہے وہ غلط ہو گیا. تو آپ اس میں کہیں گے لا ھذا مسجد، نعم کی جگہ یہاں پر لا، ٹھیک، لا ھذا مسجد. کیا یہ ایک گھر ہے؟ نہیں یہ ایک مسجد ہے. ٹھیک، احاذہ مفتاح، کیا یہ ایک چابی ہے؟ آپ کہیں گے لا ھذا قلم. احاذہ قمیص، اس کے جواب میں آپ کہیں گے نعم ھذا قمیص. احاذہ نجم، کیا یہ ایک تارہ ہے؟ نعم ھذا نجم. اسی طرح باقی الفاظ معنی. اور یہاں پر تیسرا کوشچن آپ کو یہاں پر انٹروڈیوس کیا ہے انہوں نے. اس سے پہلے آپ 2 طرح کے جو ہے وہ کوشچنز پڑھ چکے ہیں. یہاں پر جو ہے یہاں پر آپ کو تیسرا کوشچن سوال کرنے کا تیسرا جو ہے یہاں آپ کو طریقہ بتایا ہے. تو اس سے پہلے آپ ما پڑھ چکے ہیں اور آ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک، اب اس کے بعد یہاں پر آپ کو بتایا ہے من کا استعمال. من، میم نون زبر من، ٹھیک، من. یہ بھی سوال ہے، اور سوال یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں کون، ٹھیک، انگلش میں ہو. ٹھیک، تو من کسی آدمی کے بارے میں، پرسن کے بارے میں، صرف اور صرف آدمیوں وغیرہ کے لیے، لوگوں کے لیے جو ہم استعمال کریں، ہیومن بینگز کے لیے، صرف اور صرف ہیومن بینگز کے لیے ہم من کا استعمال کرتے ہیں. ہیومن بینگز ہوں یا فرشتے ہوں یا اللہ کی ذات ہو، ان سب چیزوں کے لیے صرف من کا استعمال کرتے ہیں.
کسی پرسن کے بارے میں ہمیں سوال کرنا ہے تو ہم من کا استعمال کریں گے، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں سوال کرنے کے لیے ہم ما کا استعمال کریں گے، کیا. ٹھیک، باقی پرسنز وغیرہ کے انٹروڈکشن کے لیے یا ان کے بارے میں پوچھنے کے لیے، ان سے تعارف لینے کے لیے من کا استعمال کریں گے. تو من ھذا، یہ کون ہے؟ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہیں. یہاں یاد رکھیے یہ کوئی ڈاکٹر ہیں، یہ اس طریقے سے آپ کو ترجمہ کرنا ہے. من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے. من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا طالب، یہ ایک طالب علم ہے. یہ آپ الفاظ نوٹ کرتے ہوئے چلیے. اھذا ولد، کیا یہ ایک لڑکا ہے؟ لا، ھذا رجل، نہیں یہ ایک آدمی ہے. ٹھیک، اب یہ آپ کو صرف الفاظ معنی آپ کو خود دیکھنا ہے. تاجر مطلب بزنس مین، کلب مطلب کتا، قط مطلب بلی، حمار مطلب گدھا، ٹھیک، حصان مطلب گھوڑا. حمار مطلب گدھا اور حصان مطلب گھوڑا. جمل مطلب اونٹ. ٹھیک، اسی طرح ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا دیکن. دیکھیے ما جس طرح سے جو ہے آبجیکٹ کے لیے استعمال ہوا تھا، اینیملس کے لیے بھی ما ہی استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک، اور من جو استعمال ہوگا کون، یہ صرف اور صرف پرسنس کے لیے اور ہیومن بینگس کے لیے، انسانوں وغیرہ کے لیے من استعمال ہوگا. دیکھیے من ھذا ھذا مدرس، یہ ایک ٹیچر ہیں. اب یہاں پر دوسرے اس میں یہاں پر ذالکہ کا استعمال بتایا ہے. ذالکہ جس طرح ھذا کا استعمال تھا اسی طرح ذالکہ کا استعمال ہے. سیم ٹو سیم جو ہم نے سب سے پہلے آپ کو ایک ٹرمنالوجی بتائی تھی، اس میں اشارہ یاد آئی؟ جی، اس میں اشارہ. تو اس میں اشارہ میں ھذا بھی آتا ہے اس کی کیٹیگری میں، اور ذالکہ بھی آتا ہے. ھذا مطلب یہ، اور ذالکہ مطلب وہ. کوئی اگر چیز دور ہے، قریب ہے، تو اس کے لیے ہم ھذا کا استعمال کریں گے کہ یہ گھر ہے. اگر گھر ہمارے جو ہے قریب ہے، لڑکا ہمارے قریب کھڑا ہوا ہے، تو اس کی طرف اشارہ کر کے ھذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے. لیکن اگر وہ دور ہے، بعید ہے، تو وہ اس کے لیے ہم ذالکہ کا استعمال کریں گے. صرف اور صرف یہ فرق ہے ھذا اور ذالکہ میں، باقی سب کچھ سیم ہے. سیم ہونے کے لحاظ سے یعنی اس کے بعد جو ہے ذالکہ کے بعد اسم آئے گا، اور اسم جو ہے اس کے اخیر میں تنوین ہوگی. ان سب پراپرٹیز میں جو ہے وہ سیم ہے ھذا اور ذالکہ. فرق صرف جو ہے وہ مطلب کا ہے کہ ھذا مطلب جو ہے قریب کے لیے، یہ کیا ہے، اور ذالکہ مطلب ما ذالکہ وہ کیا ہے، یعنی دور کے لیے. تو ما ذالکہ وہ کیا ہے، ذالکہ نجم، وہ ستارہ ہے. ھذا مسجد و ذالکہ بیت، یہ ایک مسجد ہے، یہ ایک مسجد ہے. دیکھیے مسجد قریب کر دی انہوں نے پکچر کے لحاظ سے بھی. ھذا مسجد و ذالکہ بیت، گھر جو ہے وہ دور ہے. ٹھیک، ھذا مسجد و ذالکہ بیت، وہ ایک گھر ہے. ٹھیک، باقی سب سیم ہے. تو یہ آپ کا جو ہے یہ ریویژن ہو گیا، 2 چیپٹرز کا ریویژن ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.